اتنا غم نظر آتا ہے بعض اقوال کے اندر۔ شاید میں سکون سے کہوں گا، شاید کسی کے جانے پر سید الشہداء اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کے جانے پر رو۔ شاید میں اپنے طور پہ عرض کر رہا ہوں اس بات۔ اصل سید الشہداء کے نزدیک حضرت قاسم کا عجیب مقام تھا، چونکہ سید الشہداء اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے عزادار تھے، اپنے بھائی کے غم میں رویا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی قاسم کو بہت چاہتے تھے۔ دوسرا، سید الشہداء یتیموں کو ویسے ہی چاہتے تھے، اور قاسم امام حسن مجتبیٰ کے یتیم ہونے کے ناطے سید الشہداء کے نزدیک بہت مقام رکھتے تھے۔ سید الشہداء خاص طور پہ قاسم کو بار بار دیکھا کرتے تھے۔ اب ذرا تصور کیجئے گا کہ جب شب عاشور ہوئی اور سید الشہداء نے ایک ایک مجاہد کو بتایا کہ تم ایسے شہید ہو جاؤ گے، خدا تمہیں یہ مقام دے گا، تم ایسے شہید ہوگے تمہیں یہ مقام دے گا، حضرت قاسم دیکھتے رہے کہ میرے چچا میرا نام کب لیں گے۔ جوان بھی نہیں ہے، نوجوان ہے، اپنے چچا کو دیکھتے رہے کہ چچا میرا نام کب لیں گے۔ سید الشہداء نے تمام مجاہدین کا بتا دیا۔ حضرت قاسم بچے ہیں، برداشت نہیں کر سکے، کہا چچا آپ نے میرا نہیں بتایا، میں کیسے شہید ہوں گا۔ سید الشہداء کا گویا دل کٹ گیا کہ میرا بچہ اتنا شہید ہونے کے لیے بےتاب ہوا ہوا ہے۔ سید الشہداء نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ چونکہ قاسم جب نوجوان ہے نا تو ان کی لغت بھی نوجوانوں والی ہے، بچوں والی لغت ہے۔ کہا احلی من العسل، یہ تو شہد سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔ اب ذرا تصور کرنا، اس بچے کو اوپر بھی ظالم نیزے چلائیں گے۔ سید الشہداء کو اطمینان ہو گیا میرا قاسم مرنے کو تیار ہے۔ عجیب معرکہ ہوا یہاں پر۔ سید الشہداء نے کہا بیٹا قاسم آپ بھی شہید ہو جائیں گے، شیرخوار علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ جیسے ہی سید الشہداء نے کہا علی اصغر مارے جائیں گے، اب قاسم اپنی شہادت بھول گئے، غیرت ہاشمی سامنے آ گئی۔ کہا چچا کیا دشمن ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے جیسے سید الشہداء نے چاہا کہ قاسم کو یہ پتہ نہ چلے۔ سید الشہداء نے قاسم کو نہیں بتایا کہ خیموں تک آئیں گے۔ میں ایک جملے کہوں گا، سید الشہداء نے اس غم کے لیے سید سجاد کو رکھا ہوا تھا۔ ان کو پتا تھا ہر کسی کے بس کا نہیں ہے جو میرے سجاد نے جھیلنا ہے۔ نہیں کہا قاسم سے ہاں خیمے تک آئیں گے، کہا نہیں میں علی اصغر کو لے کر خود جاؤں گا۔ قاسم خاموش ہو گئے کہ چلو الحمدللہ یہ مسئلہ حل ہوا، میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ پھر قاسم انتظار کرتے رہے عاشور کے دن کہ کب میرے چچا مجھے جانے کا موقع دیں گے، اور سید الشہداء بار بار اعراض کرتے تھے کہ قاسم کی باری نہ آئے، کوئی اور چلا جائے۔ قاسم تڑپتے ہوئے سید الشہداء کے پاس آئے اور کہا چچا مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ اتنا سید الشہداء کے پاؤں کے بوسے لیے، ہاتھوں کے بوسے لیے سید الشہداء مجبور ہو گئے، قاسم کو جانے کی اجازت دی۔ ایسو بڑا عجیب لمحہ ہے، میں تھوڑے سے مسائل میں آپ کا وقت لوں گا، یہ بڑا عجیب لمحہ ہوتا ہے۔ سید الشہداء نے قاسم سے نہیں کہا بیٹا تم جا کے تیار ہو جاؤ۔ معمولاً جب بھی کوئی مجاہد جانے لگتا تھا سید الشہداء اس سے کہتے تھے تم جا کے تیار ہو جاؤ، پھر خدا حافظ کرنے کے لیے میرے پاس آنا۔ سید الشہداء نے قاسم سے یہ نہیں کہا، کہا قاسم میرا جانے والا ہے، میں خود قاسم کو تیار کروں گا۔ اتنا چاہتے تھے، کہا میں قاسم کو خود تیار کروں گا۔ اب سید الشہداء نے ایک ایک سامان ہر پہنانا شروع کیا۔ ایسو مظلومیت یہ تھی جب سید الشہداء سب کچھ تیار کر چکے تو سر کے اوپر لوہے کی ایک ٹوپی کی طرح ہوتی جس کو خود کہتے ہیں، وہ سید الشہداء نے پہنانا چاہا تو اتنا سر چھوٹا تھا، مظلوم کا بچہ تھا وہ بیچارہ، اس کے سر پہ کوئی لوہے کا یہ کور نہیں آ پاتا تھا۔ سید الشہداء نے کہا نہیں مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو امامہ باندھوں گا۔
سید الشہداء نے قاسم کے سر پہ امامہ باندھا. تو میں ان تفصیلات میں ذرا کم جاتا ہوں، لیکن اب تو موقع کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم اس کو. ایک امامہ ہوتا ہے جس کو عربی میں تحت الحنک کہتے ہیں، یعنی مثلا گردن کے نیچے سے ایک سرے کو اٹھا کے دوبارہ کندھے تک ڈالا جاتا ہے. بس میں ایک جملہ عرض کروں گا. سید الشہداء نے قاسم کو تحت الحنک باندھا، یعنی اس سرے کو اٹھا کے اس کندھے پہ. کیوں تحت الحنک باندھا؟ عربوں میں مشہور ہے دولہا کو تحت حنک باندھتے ہیں. عرب میں جب کسی جوان کو سجانے لگتے ہیں تو تحت الحنک باندھتے ہیں. نہیں معلوم سید الشہداء نے کیوں تحت الحنک باندھا تھا. اب سید الشہداء نے تیار کر لیا. اب میں ایک مصائب کا ایک حصہ عرض کروں گا. علامہ ذیشان درجوادی صاحب پڑھا کرتے تھے، اعلی اللہ مقامہ الشریف. کہنے لگے جب قاسم کو تیار کر لیا، بالکل دیکھ لیا، قاسم کو کہا بیٹا میرے نزدیک آؤ. قاسم تشریف لائے. سید الشہداء نے گریبان پھاڑ دیا. قاسم نے کہا چچا آپ نے میرا گریبان کیوں پھاڑا؟ کہا یہ گریبان کا پھٹنا یتیمی کی نشانی ہے، شاید کسی کو رحم آئے. یتیم جا رہا ہے، یتیم جا رہا ہے، کچھ تو رحم کرو اے ظالموں. قاسم چلے. عجیب منظر تھا. دشمن کی فوج میں حبید بن مسلم ان کا راوی تھا. یہ کہتا ہے قاسم باہر آئے تو کہنے لگا ہمیں یوں لگا جیسے خیمے سے 14ویں کا چاند باہر آ گیا ہے. کہنے لگا بچہ اتنا مظلوم تھا، اس کے سر پہ خود نہیں تھا، اس کے سر پہ امامہ تھا. اور کہتا ہے میں نے خود دیکھا ایک جوتے کا تسمہ کھلا ہوا تھا، بچے کا پاؤں لگام تک نہیں آتا تھا. نزدیک آیا بچہ. ایک لعین نے دیکھا، کہنے لگا میں اس کو ماروں گا. دوسرے نے کہا چھوڑ دے اس مظلوم کو، اس بیچارے کو کیوں مار رہے ہو. نزدیک آئے، یہ سب کے سب جمع ہو گئے. بس ایک جملے میں عرض کروں گا، سید مولا علی اکبر کے مصائب میں بھی عرض کروں گا، جو فرنٹ پہ جتنے لوگ تھے نا یہ سب بدبخت شامی تھے، یہ سب شامی تھے. یہ ایک ایک جوان سے اولاد حیدر کہہ کے بدلہ لے رہے تھے. قاسم کو جمع کر لیا. قاسم کو ایک دفعہ جمع کرنے کے بعد سر پہ ایک گورز مارا. قاسم زمین پر گرے. جب قاسم زمین پر گرے تو چچا کو پکارا، کہا اے چچا امام قبول کرے، میری مدد کو آئے. عزیز الراوی عجیب جملہ کہتا ہے سید الشہداء ایسے لب کے جیسے عقاب لبکتا ہو. سید الشہداء جو آگے بڑھے، دشمن کا لشکر پیچھے ہٹا. اب بس میری کہنے کی جرأت بس اتنی ہے. کہتا ہے راوی قاسم کی آواز آتی تھی چچا مدد کیا ہے، مدد کیا ہے. بس تھوڑی دیر میں آواز آنا بند ہو گئی. امام حسین قاسم کے پامال ہوئے لاشے پر پہنچے. کہا بیٹا کتنا سخت ہے تیرے چچا کے لیے، تو بلائے اور چچا نہ آ سکے، اور جب تیرا چچا پہنچے تو کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا. امام حسن کا بیٹا ذبح نہیں ہوا، پامال ہوا. گویا جس طرح امام حسن مجتبی کے جگر کے ٹکڑے گرے تھے، اب کربلا کی زمین پر حسین کے بیٹے کے، حسن کے بیٹے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خداوندہ جنہوں نے سید الشہداء اور ان کی اولاد کے اوپر ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. خداوندہ تجھے واسطہ امام حسن مجتبی کے فرزند کے مصائب کا ان کے وارث کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین، ماتم حسین.